پھر رمضان کے آخر کی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی جو خاص طور پہ مذہبی طبقے سے ہوتی ہے، حفاظ وغیرہ سے ہوتی ہے، کہ چونکہ آخری عشرے میں قرآن کریم سنانے والے اپنا قرآن کریم سنا کے فارغ ہو جاتے ہیں، 21ویں رات کو، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، اور عمومی طور پر 25ویں 27ویں رات کو ختم ہو جاتے ہیں۔ کافی تھوڑی تعداد میں، بہت کم تعداد میں ایسے حفاظ ہوتے ہیں جو 29ویں رات کو اپنا ختم کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حفاظ کرام جب قرآن کریم تراویح میں ختم کر لیتے ہیں تو پھر یہ سکھ کا سانس لیتے ہیں، اور بس پھر یہ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ گویا کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے ان کے حق میں۔ ایسا تو نہیں کہ روزہ نہ رکھتے ہوں، لیکن قرآن کریم کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیتے ہیں، عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا۔ اور اسی طرح رمضان کی عبادات کو بھی خیر آباد کہہ دیتے ہیں کہ بس ہم نے بڑا معرکہ سر کر لیا کہ قرآن سنا لیا۔ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ قرآن سنانا سنت ہے، بس ایک سنت سے ہم فارغ ہوئے ہیں، ذمہ داری تو باقی ہے۔ ابھی کیا ہماری بخشش ہو گئی ہے؟ کیا اللہ نے جن کو بخشنا تھا اس میں ہمیں شامل کر لیا ہے؟ ہمارے اعمال قبول ہو گئے ہیں؟ حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالخواتیم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عمل پہ ملتا ہے وہ آخر اور خاتمے کے حوالے سے ملتا ہے کہ ہمارا اختتام کیسا ہوا۔ ہم شروع رمضان میں تو بہت متفکر تھے اور آخر میں بے فکر ہو گئے، تو بے فکری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو میری ساری فکر پھر قرآن سنانا تھی، وہ تو لوگوں کے لیے۔ ابھی اللہ تعالیٰ کا تو دربار کھلا ہے دینے کے لیے۔ اگر خدا نخواستہ میں رمضان کے آخر میں بے فکر ہو گیا تو یہ تو بہت بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے حفاظ کو، علماء کرام کو، قراء کرام کو، کہ وہ آخر تک اپنے اوپر رمضان کا جو ایک اثر ہے اسے باقی رکھیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں نا کہ رمضان کی جمعیت سال بھر کی جمعیت ہے، اور گویا فیصلہ اختتام پہ ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا آخر آتا، کانا احیا لیلہ شد میزرہ وایقظ اہلہ، کہ آپ لنگوٹ کس لیتے جیسے آدمی کسی کام کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ احیا لیلہ، رات کو سونا چھوڑ دیتے، بستر کو اللہ حافظ کہہ دیتے۔ وایقظ اہلہ، اور گھر والوں کے بارے میں حکم فرماتے کہ اٹھو، بس سونا چھوڑو اور اللہ کے آگے جھکو، سجدہ کرو۔ تو کیا ہماری بھی یہ حالت ہے کہ ہم جو رمضان کا اختتام قریب آ رہا ہے اور رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے کہ ہماری بھی عبادات میں اضافہ ہوا یا سستی ہوئی ہے؟ تو سب کو چاہیے ہم اپنی تلاوت زیادہ کر لیں۔ کیا معلوم اگلا رمضان ملتا ہے کہ نہیں۔ کتنے ایسے ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے اساتذہ، ہمارے تلامذہ، ہمارے ساتھی، زملاء، وہ پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ وہ صحت مند تھے، توانا تھے، انہیں تصور تک نہیں تھا کہ اگر رمضان مجھے نہیں ملے گا۔ تو ہماری فکر اور بڑھ جانی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں اضافہ ہو، اور ہم رمضان میں کچھ نیکیاں اپنے ذمے لیں، عزائم سوچوں میں کہ کون سی نیکی جو میرے زندگی میں نہیں تھی۔ میں نماز توجہ سے نہیں پڑھتا تھا، میں جماعت کی پابندی نہیں کرتا تھا، میں تکبیر اولیٰ کی پابندی نہیں کرتا تھا، میں صف اول کی پابندی نہیں کرتا تھا، میں دھیان توجہ سے نہیں پڑھتا تھا۔ اب رمضان میں اللہ کے قریب ہوا ہوں، اب میں پابندی سے سب کچھ کروں گا، جماعت کا اہتمام کروں گا، با جماعت پڑھوں گا، دھیان توجہ سے پڑھوں گا۔